ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم محرم الحرام جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یکم محرم کو تسبیحات فاطمہ کا آپ نے یہ خاص عمل کرنا ہے۔ ایک دن آپ یہ عمل کریں گے، آپ اس کے عامل بن جائیں گے، پھر آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اس کا آپ کو وہ فیض ملے گا، وہ سعادت ملے گی، وہ برکت ملے گی، رحمت ملے گی جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ فیض ہے جو آپ کی بدولت، اس گھرانے کی بدولت امت کو ملا ہے۔ اس لیے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا۔ جو کچھ ہمیں ملا ہے، عزتیں ملی ہیں، رفعتیں ملی ہیں، شان ملی ہے، مرتبہ ملا ہے، دین ملا ہے، قرآن ملا ہے، کعبہ ملا ہے، مدینہ ملا ہے، یہ سیدہ زہرا کے گھر سے ملا ہے۔ تو ہمیں سیدہ زہرا کے قدموں میں چلے جانا چاہیے، ان کے جوتے اٹھا لینے چاہیے، اور یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ اہل بیت، آل رسول، اور خاص طور پہ سیدہ زہرا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہمیں غلام اللہ نے بنا دیا کہ ان کے گھر سے ہمیں ایسا فیض ملا ہے کہ آپ بخاری و مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاس جب غلمان آئے اور کچھ کنیزائیں آئیں جو قید ہو کر آئے، تو آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ خاتون جنت کو بھیجا کہ آپ جائیں، آپ کے ہاتھوں پہ گٹھے پڑ گئے ہیں، آپ کی کمر مشکیزیں اٹھا اٹھا کر پانی کے کس طرح اس پہ نشان پڑ گئے ہیں، ہاتھوں پہ چھالے نکل آئے، آپ کس طرح چکی پیستی ہیں، پھر بچوں کی کفالت کرنا، حسن و حسین اور محسن اور زینب بنت علی، ان تمام بچوں کو سنبھالنا، پھر گھر کے کام کاج کرنا۔ آپ شہزادی ہیں، آپ ایک کنیز، ایک خادمہ نبی علیہ السلام سے مانگ لیں۔ سیدہ حضور کی بارگاہ میں گئیں، لیکن وہاں پہ حضور علیہ السلام موجود نہیں تھے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے آئی ہوں کہ اگر ایک نوکرانی مجھے دے دی جائے، کنیز دے دی جائے، تو گھر کے کام وہ یہ کر لے گی، پانی بھر لائے گی، برتن دھو لے گی اور چکی پیس لے گی، میں بچوں کو سنبھال لوں گی۔ حضور علیہ السلام واپس آئے تو سیدہ خاتون جنت واپس آ چکی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوری بات سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دی۔ آپ علیہ السلام بیٹھے نہیں، بلکہ اسی وقت اٹھے، اور وہ ممنوع اوقات جس کا قرآن میں اللہ نے سورہ نور کے آخر میں ذکر کیا، ثلاثۃ عورات لکم، ایک فرمایا رات کا عشاء کے بعد کا ٹائم ہے، من قبل الفجر، اور ایک فجر سے پہلے کا وقت ہے، اور ایک دن کا وقت ہے ظہر کے بعد کا، قیلولے کا۔ تین اوقات میں کسی کے گھر نہ جاؤ۔ آپ علیہ السلام سیدہ فاطمہ کے گھر آ گئے، اور آپ کا گھر چھوٹا سا تھا اور حجرہ رسول کے قریب تھا۔ آپ یوں چل کے آئے، دروازے پہ دروازہ جو لکڑی کا وہ بھی نہیں تھا، بلکہ ٹاٹ لٹک رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے دستک دی، آواز دی، اور اندر چلے گئے۔ سیدنا علی لیٹے ہوئے تھے، سیدہ فاطمہ لیٹی ہوئی تھی، تو ایک دم جو ہے حضور علیہ السلام نے ان کو دائیں بائیں کیا اور بیچ میں بیٹھ گئے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فاطمہ کیوں آئی تھی؟ آپ نے فرمایا یہ وجہ ہے یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا فاطمہ میں تمہیں ایسے کلمے نہ سکھاؤں کہ جن کو پڑھنے سے تمہیں غلام سے زیادہ صدقے کا اجر مل جائے، اور جو یہ کلمہ پڑھے گا اللہ اس کی بدولت اس کی بھی اور تمہاری بھی تھکاوٹ دن بھر کی دور کر دے گا۔ سیدہ خاتون جنت نے کہا یا رسول اللہ وہ کلمے سکھا دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ 33 بار 33 ٹائم، الحمدللہ 33 ٹائم 33 بار، اور اللہ اکبر 33 بار ایک روایت میں، یا 34 بار 34 ٹائم، یا ایک روایت میں 33 جو بولا تو آگے فرمایا چوتھا کلمہ پھر ایکسٹرا پڑھ لیں ایک بار، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
اور جو ہے اس پورے کلمے کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اب لا الہ الا اللہ پڑھتے اس کلمے کو پڑھیں۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ چوتھا کلمہ پڑھ لیں اور ساتھ یہ 33 پڑھ لیں ہر فرض نماز کے بعد، حضور نے سکھایا۔ اور بہتر یہ ہے فجر اور عصر کے بعد تو لازمی پڑھیں آپ، اور رات تھکاوٹ ہے، تھک چکے ہیں تو سونے سے پہلے آپ یہ پڑھ کے اپنی باڈی پہ ہاتھ پھیر لیں، پھونک کر ہاتھوں پہ، آپ کی دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ روایت کر رہے تھے، مسلم شریف میں ہے، تو سوال کرنے والے نے کہا یا علی کیا آپ نے اس کو ریگولر پڑھا؟ پھر آپ نے کہا ہاں، پھر میں نے تا حیات اس کو اپنا وظیفہ بنا لیا۔ تو وہ پوچھنے لگا کیا جنگ صفین جو لڑائی تھی اس میں بھی آپ پڑھتے رہے؟ آپ نے کہا ہاں، ان راتوں میں بھی پڑھا۔ تو گویا کہ پتہ یہ چلا یہ وظیفہ انسان کو ترقی دلاتا ہے، تھکاوٹ دور کرتا ہے، برکتیں دیتا ہے، رحمتیں دیتا ہے، جس کو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی نہیں چھوڑا، سیدہ فاطمہ نے کبھی نہیں چھوڑا۔ وہ کتنا عظیم وظیفہ ہے کہ ہر بچہ مرد عورت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس کو اپنا وظیفہ بنائیں، اس کا کمال دیکھیں، تھکاوٹ دور ہو جائے گی، گھر میں برکت آئے گی، رحمت آئے گی، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، عمر میں برکت ہو جائے گی اور زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔